السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دعائیں سنتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کو پڑھ کر انسان کو اس بات پہ اور بھی پختہ یقین حاصل ہوتا ہے۔ سن 1990 کی بات ہے، خاکسار گلاسگو میں مبلغ تھا اور ایک خط ملا کہ حضور ید اللہ تعالیٰ بن صدی یعنی حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقرری تنزانیہ میں کی ہے۔ تو اس وقت خاکسار گلاسگو میں 2 سال سے تھا، اور اس سے پہلے یو کے میں قریباً 15 سال گزار چکا تھا۔ تو اب یہ حکم ہوا تو خاکسار نے اسی وقت کہا کہ ٹھیک ہے، خاکسار حاضر ہے۔ بہرحال 2 مہینے کے اندر اندر روانگی ہو گئی، لیکن وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ خاکسار کو تنزانیہ زبان یعنی سواحیلی زبان جو نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے کافی پریشانی تھی کہ کس طرح لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے۔ بہرحال بہت دعائیں کی، حضور عید اللہ تعالیٰ بن صدیق کی خدمت میں خطوط لکھے، صدقات دیے، تو آخر اللہ تعالیٰ نے ایک راہ نکالی۔ وہ یہ کہ ایک دن ایک تنزانین دوست آئے اور وہ تجارت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں رشیا میں بھی کئی سال پڑھ کر آیا ہوا ہوں اور کئی زبانیں جانتا ہوں، اور انگریزی بھی بڑی اچھی طرح بول لیتے تھے، اور میرے لیے بھی ایسا ہی آدمی چاہیے تھا جو انگریزی بولتا ہو تاکہ میں اس سے بات کر سکوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، ان کو جب بتایا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا، اور پچھلی 13 صدیوں میں مجددین آتے رہے، ان کے نام بھی تاریخ میں موجود ہیں، اور 14ویں صدی میں جو کہ گزشتہ صدی تھی، اس میں سوائے حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کی اور کوئی مجدد نہیں ہے۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ خدا تعالیٰ نے اس کو بھیجا، تو اس لیے ان کی سچائی میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اور بھی بعض دلائل ان کے سامنے پیش کیے گئے، الحمدللہ انہوں نے بیعت کر لی، اور وہ پھر اس طرح اتنے اچھے داعی اللہ ثابت ہوئے، تبلیغ کرنے والے ثابت ہوئے کہ پھر ایک قسم کا انہوں نے وقف ہی کر دیا اپنے آپ کو۔ اور بعد میں کچھ عرصہ کے بعد وہ یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کوئی 30,000 لوگوں کی باتیں کرائی ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے میرا بھی کام آسان کر دیا، دعا کی قبولیت کا ایک نشان بھی دکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اتنا اجر دیا کہ وہ جو یہاں آئے تھے انہوں نے بتایا کہ میں نے امریکہ میں کسی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے اپلائی کیا، اور انہوں نے مجھے اسکالرشپ دے دیا، اور میں ان کے خرچ پہ اب جا رہا ہوں۔ اور یہاں جو مجھے ملنے کے لیے آئے تھے، دراصل وہ امریکہ جا رہے تھے، اور وہاں ان کو داخلہ ملا، وہاں بھی جا کے انہوں نے باقاعدہ تبلیغ کی اور وہاں باتیں بھی کرائیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو دین کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں، خدا کے ماموروں کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی لحاظ سے بڑی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں جماعت احمدیہ ہی ایک ایسی جماعت ہے جو کسی سے مانگتی نہیں ہے، بلکہ سارے اخراجات جو خود ہی پورے کرتے ہیں، کہ وہ خدا ان کو دیتا ہے، اور وہ اس طرح دیتا ہے جیسے میں نے بھی بتایا ہے۔ اور وہ شخص جو پہلے ایک معمولی سی حالت تھی، تنزانیہ کے غریب سے ملک میں، انتہائی غریب ملک ہیں یہ لوگ افریقہ میں، لیکن اب وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی حالت میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں جو جماعت احمدیہ پر شامل ہونے والے لوگوں کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہی دینی اور دنیاوی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔